کوئی تبدیلی اس آئینی ترمیم کے بعد آئے گی کہ نہیں؟ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے. نعرہ آپ نے سنا تھا نا، وہ اپلائی یہاں ہو گیا. اچھا، نعرہ غلط اس وقت سے پہلے دے دیا تھا، اپلائی یہاں ہو گیا. دیکھیں یہ تو آسما صاحبہ بہن میری پاسبل نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پریڈکٹ کریں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر تو بڑی میری کلیئرٹی ہے. نمبر 2 یہ کہ سنرجی اور کوآرڈینیشن پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے اندر 1 پیج پر ہے، ٹھیک ہے. سو اس کے اگر بینیفٹ آ رہے ہیں پاکستان کے لیے اور وہ فیلڈ مارشل لے کے آ رہے ہیں، ہمیں پرابلم کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی کوالٹی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اگر یہ قابلیت دکھا رہا ہے تو اس کو لیٹ ہم پرفارم دا جاب. ہمارا پہلے ایسا ہے ہمیں کام کرنا آتا ہے، نہ ہم کریں گے نہ کرنے دیں گے، تو اس میں ملک کا ہی نقصان ہوا، ٹھیک ہے. دوسری تو نظام یہی چلے گا. دیکھیں آج کل نا پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اب مقبول گاڑی ہے ہائیبرڈ، ٹھیک ہے جی. تو ہائیبرڈ نظام جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے. اور میں تو مدعا بھی اسٹیبلش ڈیموکریسی کا ہوں، تو میرے ویوز تو بڑے کلیئر ہیں. یہ کمبینیشن سے ملک آگے جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سویلین حکومت، چاہے وہ میں ہوں، کوئی اور ہو، یا کوئی اور XYZ کہ جنگ ہم لڑتے ہیں، یا جنگ کی اسٹریٹجی ہم بناتے ہیں، یا جنگ کو جیت کے ہم لاتے ہیں، یا فورن ڈپلومیسی ہم کرتے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کر لیں آپ. پھر پرابلم کیا ہے؟ اب آپ کو اس کو ڈیبیٹ کا حصہ، کیونکہ آپ میری بہن ہیں، آپ نے اس ہفتے جو مسودہ پاس ہو گیا نا اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے آگے اندر ہے کچھ بھی نہیں. جو پاس کرنا تھا ہم نے کر دیا، آگے بھی ہم نے جو پاس کرنا ہے وہ بھی ہم کر دیں گے. آپ لوگ پاس ہونے کا ڈسکشن آگے کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ بتائیے. 28ویں ترمیم، کیونکہ آپ کلیم کر چکے ہیں. میں تو دیکھیے میں نے تو آپ نے 26ویں 27ویں کر دی تھی. 1 سال پہلے مجھے تو ڈیٹ دکھائی جیو نے بلیک وہ کر کے بارڈر کے ساتھ، مجھے سمجھ آیا کہ اچھا میں تھوڑا اچھا ریڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ 28ویں ترمیم کس بارے میں ہوگی؟ NFC وغیرہ کے حوالے سے؟ جو 27ویں میں نہیں 28ویں میں کر دیں گے. جو بھول گئے وہ یاد کر لیں گے ادھر. اس میں کلیئرٹی رکھیں. دیکھیں ہمارا کام اب آپ کہتے ہیں کہ جی ججوں کی ٹرانسفر پوسٹ ہے، یہ ایک مدعا بنا لی ڈسکشن، ٹھیک ہے جی. میں سینیٹر الیکٹ ہوں کراچی سے، میری خواہش ہے کراچی میں سیشن ہو، لیکن مجھے ٹرانسفر ہے اسلام آباد میں کیا ہوا ہے. تو نوکری سے نخرہ نہیں ہو سکتا نا، آپ سے پوچھ کے نہیں کر سکتے ہم کام. جہاں ضرورت ہوگی وہاں کر دیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی انفلوئنس کریں گے، اگر وہ جج صحیح فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کو ہٹا دیں گے، تو میں اس کو دوسرے زاویے میں کیوں نہ دیکھوں گا؟ اگر وہ وہیں رہے گا تو میرے خلاف، میرٹ کے خلاف بھی اگر فیصلہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر چیز کی 2 سائڈ ہے نا، آپ ایک سائڈ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو یہ امپورٹنٹ ہے فہد صاحب کہ سسٹم اسی طرح سے چلے گا. اور ظاہر ہے اس سسٹم کے اندر بہت زیادہ 27 تک تو ایک ٹرم ہے، پھر الیکشن جو ہے وہ 29 میں ہونے ہیں، پھر 29 کے بعد پھر دوبارہ سے بھی پرائم منسٹر اس سے پہلے ہی توسیع دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ 10-15 سال جو ہیں اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ یہ معاملات چلیں گے؟ دیکھیے ابھی پہلے 20 سال کی بات ہو رہی تھی، تو اگین اسی طریقے سے اب یہ 15 سال کی یا 10 سال کی بات ہو رہی ہے. اور ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ 10-10 سال کے سٹنٹس ہوئے بھی ہیں، تو یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں نا ہمیں فیکٹر کرنا پڑے گا آسما، کہ وہ آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے یا 80 کی دہائی میں یا 2000 میں جس طریقے سے پاکستان تھا اور دنیا تھی اور پاکستان کے عوام تھے اور یوتھ تھے، وہ چینج ہو گیا نا. ڈیموگرافک بھی چینج ہوئے، پالیٹکس بھی چینج ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر ہمیں ملک کو سٹیبلٹی کے ساتھ استحکام مل رہا ہے، اکنامک پروگریس مل رہی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اسینشلی جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ مزید اسٹرانگ ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں. جب ایگزیکٹو بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو پھر یہ ڈاؤن سائڈ اس کی آتی ہے. عدلیہ اگر کمزور ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں پہ آتا ہے. کل کو میرے اوپر یا آپ کے اوپر جب کوئی سرکار کی طرف سے مصیبت آئے گی تو ہم کدھر جائیں گے؟ اسی لیے اس 1973 کے آئین میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. اب یہ جو امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے یہ قانونی طور پر ہو رہی ہے، یہ پارلیمنٹ پاس کری ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آئینی طور پر وہ غلط ہے. بات ٹھیک ہے، لیکن اگین پوائنٹ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی پاس کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی تو معلوم ہونا کہ وہ کیا پاس کرنے جا رہا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. آج جن لوگوں نے یہ پاس کیے ہیں امینڈمنٹس، آئی ایم شور انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ وہی کمپیریزن کریں جو پہلے کرے تھے کہ 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی اور جب یہ والی پاس ہوئی، اس میں فرق دیکھیں نا. جب 8-9 مہینے جب گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، سول سوسائٹی میں بات ہو رہی ہے، تو سب کی شور کھڑا ہو رہا ہے، ان کے بیچ میں ان کا انپٹ بھی آتا ہے اور پریشر بھی بڑھتا ہے جن لوگوں نے پاس کرنا ہے. جب آپ اس کو 2 دن میں پاس کر دیں گے، 3 دن میں، تو پریشر آئے نہیں، انہوں نے پاس کر دیا. لیکن دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں نظام کے استحکام کے لیے. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا آپ دیکھیں نا، ہم نے دیکھا انفارچونیٹلی کہ وزرائے اعظم کو گھر بھجوایا گیا یا ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا یا جو بھی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ سموسے کی قیمتیں بھی طے کرتی تھی عدالتیں. تو 2 ایکسٹریمز نظر آتی ہیں، ایک وہ ایکسٹریم ہے اور ایک یہ ایکسٹریم ہے جس میں کمپلیٹلی کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں عدالتیں ہوں.
دیکھیے میم، اس بات کو میں بطور وکیل سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو بڑے غلط ہیں. ایسی اوور ریچ ہوئی ہے چیف جسٹس سے جو درست نہیں تھی. افتخار چودھری صاحب کے وقت میں ہوئی, اس کے بعد ثاقب نثار صاحب وغیرہ کے وقت میں ہوئی. ہم عدالت کی تاریخ کو انمارڈ نہیں کہہ رہے. ڈکٹیٹرشپس کو اوکے کیا, بھٹو صاحب کو پھانسی دی, بعد میں معذرت کی. عدالت کی تاریخ پارلیمان کی تاریخ کی طرح, فوج کی تاریخ کی طرح, بارز کی تاریخ کی طرح, بیوروکریسی کی تاریخ کی طرح عدالت کی تاریخ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک بنیادی سی ایفیکٹو بات ہے, ڈیموکریٹک سسٹمز کے اندر, دنیا کا کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہو, اس سسٹم کے اندر اگر اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان میں کوئی اختلاف آ جائے تو وہ سسٹم خود پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کس فورم پہ جائیں گے تو آپ کی کوئی سنوائی ہوگی جس میں آپ کا فیئر چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹیٹ کے خلاف فیصلہ آ جائے, داد رسی ہو سکتا ہے میرے خلاف فیصلہ آ جائے. سو فار ایگزامپل, اگر میں سوچتا ہوں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے تو میں ایک ایسا الیکشن کمیشن چاہتا ہوں جو ووٹ کاؤنٹ کر کے اس کو ڈکلیئر کرتے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اور اگر وہ میرے خلاف فیصلہ ہو تو مجھے مزید بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, سب لوگ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے, میرے خلاف فیصلہ آ گیا. ٹھیک. اگر مجھے پولیس والا روکتا ہے رستے میں, کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی یہاں سے نہیں گزر سکتی, تو میں اس پولیس والے کو جو چیلنج کروں گا تو کوئی ایسا فورم ہو, کوئی ایسا میکنزم ہو جہاں پہ اس کی بات سنی جائے, میری بات سنی جائے, ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہو جائے. وہ فورم تو ابھی بھی موجود نہیں میم, سوری, گزارش ہے. اچھا, سپریم کورٹ کی صورت میں نہیں ہے, میں گزارش کروں, جتنے بھی آئینی مقدمے ہیں وہ آئینی اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسٹیٹ اور سٹیزن کے رائٹس انوالوڈ ہیں. میں اس کو تھوڑا آسان کروں, وہ آئینی اس لیے ہیں کیونکہ اس میں ایک فریق حکومت ہے. ہر آئینی مقدمے میں ایک فریق حکومت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فریق خود پک کرے گا کہ یہ 3 ججز ہیں جو میرا مقدمہ سنیں گے تو پھر مسائل تو پھر میرے پاس, میں سوری آخری جملہ اس میں کہوں, پچھلے 26ویں ترمیم کے بعد سے بطور وکیل میں کہہ رہا ہوں, لوگ آپ کے پاس جو پہلے آ کے کہتے تھے کہ یار یہ فلانی کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے, میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں, حکومت نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا, میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں, کوئی اور بات, تو آپ انہیں کہتے تھے ہم عدالت چلے جائیں گے اور کچھ مناسب ریلیف لیں گے. اب لوگ آ کے آپ سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ سر عدالت سے عدالت اسی کوئی نہیں جانا کیونکہ اتھوں ریلیف نہیں ملنا, دسو گل کے نال کر سکتے ہو. جب سسٹم کے اپنے چیکس ٹھیک